آج کے زمانے کے اندر بہت سے لوگ ایران اور اسرائیل کی جنگ کو لے کے بہت ہی پوسٹ پڑھ رہا تھا. اس پوسٹ میں لکھا ہوا تھا کہ شہادت اتنی آسان نہیں ہے کہ ہر کسی کو مل جائے. یہاں پر وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ ایران میں جو لوگ مرنے والے ہیں، معصوم بچے مر رہے ہیں، وہ شہید نہیں ہیں. اس وقت اسرائیل کے اندر بہت ہی زیادہ ایران نے تباہی مچا کے رکھی. اور اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ. یہودی اور نصرانی کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. آج ہمارے کچھ حکمران جو یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے، نصرانیوں کو خوش کرنے کے لیے بہت ساری ایکٹیویٹی کرتے ہیں، اگرچہ مصلحتاً کرتے ہیں، لیکن یہودی اور نصرانی اللہ کے حکم کے مطابق کبھی بھی ہمارے دوست نہیں. چلوں اس سے پتہ چلا، آپ اندازہ کریں ایران نے جو ابنائے ہرمز کو بلاک کیا ہوا ہے، وہاں سے امریکہ کے تیل کے جہاز نہیں گزر رہے. آپ اندازہ کہ ایران نے یہاں پر امریکہ کو اس بات پر مجبور کر دیا ہے کہ امریکہ چائنا سے مدد مانگ رہا ہے. سب سے پہلے آپ یہ سن لیں، یہ احد کی جنگ ہے اور اس جنگ میں ہر چند رہبر و پیشوا شہید ہو گئے. جنگ احد میں پیشوا کی شہادت کی خبر فقط اڑی تھی اور لوگوں نے میدان چھوڑ دیا. یہاں تو رہبر کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور امت میدان سے بھاگی نہیں ہے، میدان میں ڈٹی. میں آپ کو بتاتا چلوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایران صلی اللہ علیہ رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ. عزیز طلباء و طالبات اور میرے محترم دوستو، آج کا ٹاپک بہت حساس ہے. میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں، آج کے زمانے کے اندر بہت سے لوگ ایران اور اسرائیل کی جنگ کو لے کے بہت ہی زیادہ کنفیوز ہیں. در حقیقت یہ بات آیا ہے کہ اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع کا آپس میں اختلاف موجود ہے، لیکن ہمارے اکابرین جو دور حاضر کے بڑے اکابرین ہیں، انہوں نے اسی بات پر اتفاق کیا ہے. اس وقت اس اختلاف کو ایک سائڈ پر رکھ کر اس وقت ہمیں ایران کی سیاسی حمایت کرنی چاہیے، جغرافی حمایت کرنی چاہیے. یہاں پر ایک سوال کا بھی میں جواب دیتا جاؤں، بہت حساس ہے لیکن میں کوشش کروں گا اس سوال کا اچھے سے جواب دوں. میں فیس بک پہ ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا، اس پوسٹ میں لکھا ہوا تھا کہ شہادت اتنی آسان نہیں ہے کہ ہر کسی کو مل جائے. یہاں پر وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ ایران میں جو لوگ مرنے والے ہیں، معصوم بچے مر رہے ہیں، وہ شہید نہیں ہیں. یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے تحفہ اثنا عشریہ. اس میں شیعوں کی 12 اقسام لکھی ہیں. ان سب کو انہوں نے کافر نہیں کہا. اگر کوئی ایران میں مرنے والا شخص وہ ان میں سے جن کو کافر کہا گیا ہے وہ کافر ہے، اس کے بارے میں تو ہم شہید نہیں کہتے. لیکن ایران میں مرنے والا وہ شیعہ ہے جس کے بارے میں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے کافر نہیں کہا ہے، تو ہم اس کو شہید کہہ سکتے ہیں. خیر، ہمیں اس معاملے میں فرقہ واریت کو ہوا نہیں دینی چاہیے، بلکہ اتفاق اور اتحاد سے کام لینا چاہیے. میں پہلے کہہ چکا ہوں، اہل سنت والجماعت کا اور اہل تشیع کا اختلاف ہے کہ اہل تشیع حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بہت سارے غلط نظریات رکھتے ہیں جو نہیں رکھنے چاہیے ان کو. اور اہل سنت والجماعت صحابہ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے والے افراد ہیں. ہمارے اکابرین، اہل سنت والجماعت کے اکابرین بہت زیادہ صحابہ سے محبت کرتے ہیں. یہ اختلاف موجود ہے، لیکن ہمارے اکابرین جو دور حاضر کے اکابرین ہیں جنہوں نے ایران کی حمایت کی بات کی ہے، انہوں نے سیاسی لحاظ سے ایران کی حمایت کی بات کی ہے اور جغرافیائی لحاظ سے ایران کی حمایت کی بات کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کو معلوم ہے اس وقت اسرائیل کے اندر بہت ہی زیادہ ایران نے تباہی مچا کے رکھی ہے.
بہت اچھی بات ہے. یہاں پر ایک طرف اسرائیل ہے جو یہود ہے, دوسری طرف ایران ہے. اور اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ, یہودی اور نصرانی کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. آج ہمارے کچھ حکمران جو یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے, نصرانیوں کو خوش کرنے کے لیے بہت ساری ایکٹیویٹی کرتے ہیں, اگرچہ مصلحتاً کرتے ہیں, لیکن یہودی اور نصرانی اللہ کے حکم کے مطابق کبھی بھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہودی ہمارا سخت دشمن ہے. تو ایران نے بہت ہی زیادہ تباہی مچا کے رکھی ہوئی ہے, یہاں تک کہ میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاتا چلوں. اب آپ اندازہ کریں, ایران نے جو ابنائے ہرمز کو بلاک کیا ہوا ہے, وہاں سے امریکہ کے تیل کے جہاز نہیں گزر رہے. آپ اندازہ کریں ایران نے یہاں پر امریکہ کو اس بات پر مجبور کر دیا ہے کہ امریکہ چائنا سے مدد مانگ رہا ہے. یہاں تک کہ ایران کے سفیر کا کہنا یہ ہے کہ چائنا سے بھیک مانگ رہا ہے. آپ اندازہ کریں اس طرح ایران نے تباہی مچا کے رکھی ہوئی ہے. میں یہاں پر ضمناً ایک بات اور بھی عرض کر دیتا ہوں کہ غزہ کے اندر چھوٹے چھوٹے مسلمان بچے شہید ہو رہے تھے. اس وقت ہمیں بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی تھی, لیکن آج ایران نے جو اسرائیل پہ حملے کیے ہیں اور مسلسل کری جا رہا ہے, یہاں تک کہ سننے میں یہ خبریں آئی ہیں کہ اسرائیل کے پاس ہتھیار بھی کم ہوتے جا رہے ہیں, اسرائیل کے پاس ڈیفنس سسٹم کمزور ہوتا جا رہا ہے. یہاں پر غزہ کے معصوم بچے بھی خوش ہو رہے ہیں کہ ایران نے اسرائیل کے اندر اچھی تباہی مچا کے رکھی ہوئی ہے. تو میں سے کہا تھا یہودی اور نصرانی کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے. تو ہمیں ہمارے مسلمان حکمرانوں کو چاہیے کہ جو امریکہ کی چھتری کے نیچے تھے, انہیں چاہیے کہ وہ امریکہ کی چھتری سے نکل جائیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے, جنہوں نے امریکہ کے حوالے کیے ہوئے تھے اپنے ممالک کہ امریکہ ہماری حفاظت کرے گا, در حقیقت یہاں پر امریکہ خود ان اسلامی ممالک کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو چکا ہے. لہٰذا ہمیں یہودیوں کو اور نصرانیوں کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں جو بہت ہی اہم بات بتانے لگا ہوں آپ کو, اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اگر میرے چینل پہ نئے ہیں, میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو پوری دیکھا کریں, آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ٹارگیٹ ہے 1500 سبسکرائبر, آپ کوشش کریں, انشاءاللہ تعالی جلدی ہو جائیں گے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, جب سے یہ ایران اور اسرائیل کی جنگ لگی ہوئی ہے, ایک ہمارے پاکستان کے اندر جواد نقوی ذاکر ہے, انہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بہت نامناسب بات کی ہے. سب سے پہلے آپ یہ سن لیں. یہ احد کی جنگ ہے اور اس جنگ میں ہر چند رہبر و پیشوا شہید ہو گئے. جنگ احد میں پیشوا کی شہادت کی خبر فقط اڑی تھی اور لوگوں نے میدان چھوڑ دیا. یہاں تو رہبر کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور امت میدان سے بھاگی نہیں ہے, میدان میں ڈٹی ہوئی ہے. آپ نے سنا کہ یہاں پر ایران کی جو جنگ ہو رہی ہے, سب سے پہلے انہوں نے اس کو غزوہ احد کے ساتھ تعبیر کیا ہے. میں حیران ہوتا ہوں ان کی سوچ کے اوپر, ایسے افراد کی سوچ کے اوپر. آپ اندازہ کریں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی, سب سے بہترین زمانہ میرا ہے, ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, پھر اس کے بعد آنے والا, پھر اس کے بعد آنے والا. 3 زمانے صرف بہترین زمانے, اس کے بعد فتنہ و فساد کے زمانے شروع ہو گئے. آج کا زمانہ جو بہترین زمانے تھے ان سے بہت دور زمانہ ہے. آج کے زمانے کی جنگ کو اگر ہم غزوہ احد سے تشبیہ دیں, یہ کہاں کا انصاف ہے. لہٰذا ہمیں اپنے ایمان پہ غور کرنا چاہیے. جو افراد جس طرح کی باتیں کرتے ہیں انہیں اپنے ایمان پر غور کرنا چاہیے. اور پھر انہوں نے صحابہ کے بارے میں کہا, لوگ غزوہ احد کا میدان چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. صحابہ کو لوگوں سے تعبیر کیا, اور جو اپنے ان کے ایران کے اندر احتجاج کرنے والے افراد ہیں ان سے کہا ہے کہ پیشوا اگر شہید ہو چکے ہیں لیکن جو امت ہے وہ ابھی تک میدان میں. اپنے افراد کو امت سے تعبیر کیا اور صحابہ کو لوگوں سے تعبیر کیا. یہاں پر ان کو چاہیے اپنے ایمان کی فکر کریں. جو غزوہ احد تھے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے بھاگ کر نہیں گئے تھے, ان کو محفوظ مقام پر منتقل کیا. اور جب محفوظ مقام پر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل کر رہے تھے, اس وقت راستے میں کتنی مرتبہ کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور صحابہ نے ڈٹ کے مقابلہ کیا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میدان چھوڑ کے بھاگے نہیں تھے. یہاں تک کہ میں آپ کو بتاتا چلوں, حضرت صحابہ تو صحابہ ہیں, صحابیات میں حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسی صحابیاں ہیں جن کے بیٹے ختم نبوت کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے. اور حضرت ام عمارہ کو جب خبر پہنچی آپ کے بیٹے شہید ہو گئے, تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
लिहाज़ा اليوم अरज़ातहू, कहा कि इसी दिन के लिए तो मैंने अपने बेटे को पाल पोस के बड़ा किया था। इस उम्मे अमारा के बारे में आपको बताता हूँ। वो उम्मे अमारा ग़ज़वा उहद के दिन इतना ज्यादा कुफ़ार का मुकाबला कर रही थी। एक तरफ से कुफ़ार आते उनका मुकाबला करती, दूसरी तरफ से कुफ़ार आते उनका मुकाबला करती, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं जहाँ पर देखता तो मुझे उम्मे अमारा कुफ़ार से लड़ती हुई नजर आती। ये सहाबा और सहाबियात थी। लिहाजा जो लोग सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के बारे में अपने दिल में कुछ कजी रखते हैं, उन्हें अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। और रिवायात में आता है हज़रत अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे सहाबी हैं जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा किया, और ऐसा दिफा किया कि 80 से ज्यादा जख्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने ढाल बन के खड़े हो गए, और 80 से ज्यादा जख्म उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करते हुए खाए। और कुर्बान जाऊं, ग़ज़वा उहद के अंदर एक और अजीम सहाबी हैं जिन्हें हज़रत साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से पुकारा जाता है। उनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इरमी या साद, ए साद तीर बरसाओ, फिदा का व अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो जाएं। पूरी इंसानियत के माँ बाप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान किए जा सकते हैं। और हुजूर क्या इरशाद फरमा रहे, इरमी या साद, ए साद तीर बरसाओ, मेरे माँ बाप, फिदा का अबी व अम्मी, हुजूर फरमा रहे मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। आप अंदाजा करें क्या ज़माना था, आप अंदाजा करें सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने ऐसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा किया। और आज के ज़माने के लोग और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि, मैं हैरान होता हूँ कभी कभार, आज के ज़माने के लोग सहाबा के बारे में अपनी ओपिनियन देते हैं, और सहाबा तो मयार हक थे। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाते हैं, आमिनु कमा आमन नास, जब इनसे कहा जाता, मुशरिकीन मक्का से कहा जाता कि तुम ऐसे ईमान लेके आओ जैसे सहाबा ईमान लेके आए, क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा, तो वो कहते हम इनकी तरह ईमान लेके आए जैसे ये बेवकूफ ईमान लेके आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा का जवाब दिया आगे से, अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा जो सहाबा को बेवकूफ कहते हैं ये खुद बेवकूफ है। लिहाजा इससे कायदा मिलता है जो सहाबा को बेवकूफ़ समझता है, जो सहाबा को कमतर समझता है, वो खुद कमतर है, वो खुद बेवकूफ़ है। जो सहाबा के बारे में अपने दिल में कजी रखता है उसे अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। और इसके साथ साथ इस बात पे मैं हैरान होता हूँ, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन खैरुल कुरून क़रनी, खैरुल कुरून के ज़माने के अफराद हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस मौजूद है। और आज के ज़माने के अंदर बैठकर कुछ अफराद मुआविया रज़ी अल्लाह तआला को बुरा बुरा कह रहे होते हैं, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला को बुरा बुरा कह रहे होते हैं, सहाबा के बारे में अपने ज़हन में गलत ख्यालात पैदा कर रहे होते हैं, उनके बारे में बुरा भला कह रहे होते हैं। लिहाजा हमें चाहिए हम अपने ज़माने को देखें और खैरुल कुरून को देखें। हम अपने ज़माने को उस ज़माने के साथ कंपेयर करें। हमारा ज़माना फितनों का ज़माना है और सहाबा आला शख्सियात थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब सारा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, टाट का लिबास पहना, उस वक़्त आसमान के फरिश्तों ने भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत पर अमल करते हुए आसमान के फरिश्तों ने टाट का लिबास पहना था। ये सहाबा की शान थे। लिहाजा सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के बारे में बात करते वक्त हमें कुछ एहतियात से काम लेना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है जो कुछ खास सुना उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की मोहब्बत हम सब के दिलों में पैदा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।